میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، صف صرف نماز کی نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان شعبوں کو چلانے والا عملہ یہ بھی نماز کی صف کی طرح ہے۔ اگر یہ اپنی ذمہ داری پر جمے رہے باوجود ناگواریوں کے، تو ان کی صفیں وہ باطل کو داخل ہونے نہ دیں گی، اور اگر یہ اپنی صفوں سے آگے پیچھے ہو گئے تو حق کی صفوں میں سلما اور دراڑ پڑ جائے گی، جس سے باطل داخل ہوگا۔ صفوں کا سیدھا رکھنا صرف نماز میں ہی نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام شعبوں میں اہل حق کو چاہیے کہ ایسی اجتماعیت کے ساتھ رہیں، ایسی اجتماعیت کے ساتھ رہیں کہ باطل کو کہیں داخل ہونے کا راستہ نہ ملے۔ باطل تو جب داخل ہوتا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، باطل جب داخل ہوتا ہے اہل حق کے درمیان، جب اہل حق ایک دوسرے کے فعل کی تعویل اور ایک دوسرے کے عمل کی تائید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب اہل حق ایک دوسرے کے فعل کی تعویل اور ایک دوسرے کے عمل کی تائید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس افتراق سے باطل کے لیے مدخل بن جاتا ہے، یہ ہے بات۔ اس لیے فرمایا کہ جو صفوں میں سیدھے کھڑے نہیں ہوں گے اور پیچھے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو پیچھے کر دیں گے، یعنی جو ذمہ داری سے پیچھے ہٹیں گے اللہ ان کو پھر پیچھے کر دیں گے۔ اس لیے نماز کی صف سے لے کر دین کے شعبوں کی تمام ذمہ داریوں تک اسی طرح قدم سے قدم، مونڈے سے مونڈا، گھٹنے سے گھٹنا، ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہونا پڑے گا دین کے تمام شعبوں میں، صرف نماز میں نہیں، دین کے تمام شعبوں میں۔ اس لیے کہ جس طرح نماز کا قیام وہ مل کر کھڑے ہونے میں ہے، اس طرح اسلام کا قیام بھی اہل حق کا آپس میں مل کر رہنا ہے۔ سمجھے بات؟ نماز کی صفوں کے بگڑنے کا اثر اسلام کے تمام شعبوں پر پڑے گا۔ جو نماز میں مختلف ہوں گے، جو نماز میں صفیں مختلف ہوں گے، وہ باہر کے نماز سے علاوہ دوسرے شعبوں میں متفق نہیں ہو سکتے۔ اور اس متفق کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں مختلف ہیں تو پھر مخلوق کے سامنے متفق کیسے رہیں گے؟ نافع کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم فرمایا کرتے تھے صفوں کے سیدھا کرنے کا، اور صفیں سیدھی کرنے پر ایک جماعت حضرت عمر نے متعین کی ہوئی تھی، ایک جماعت کے ذمہ یہ کام تھا کہ صفیں سیدھی کراؤ۔ وہ جماعت ہر صف کے سامنے سے گزرتی، یا وہ جماعت صفوں کو تقسیم کر لیتی اپنے اوپر، اور پوری جماعت آ کر عمر کو بتلاتی کہ ہاں صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع فرماتے تھے۔ جب آ کر خبر کرتے لوگ کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، پھر تکبیر تحریمہ ہوتی۔ اب عثمان نہدی کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم فرماتے اور خود کہتے ایک ایک سے، فلانے آگے بڑھ جا، فلانے تو پیچھے ہٹ جا۔ اور پھر یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو قوم آپس میں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر پیچھے کر دیتے ہیں۔ جو قوم آگے یہ پیچھے ہٹتے ہیں، خود ہٹنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو سہل بن مالک کہ میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ تھا، نماز کھڑی ہو گئی، یعنی اقامت ہو گئی، اور میں ان سے بات کر رہا تھا اس بارے میں کہ بیت المال سے میرے لیے کچھ مال کی مقدار میرے لیے طے کر دیں۔ میں ان سے اس بارے میں بات کر رہا تھا، میں برابر ان سے کھڑا بات کرتا رہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں سے کنکریوں کو ہلاتے رہے، سیدھا کرتے رہے، برابر کرتے رہے۔
اپنے جوتوں سے کنکریوں کو پلٹتے رہے. دیر ہو گئی. بیت المال سے اپنے لیے مال کا کوئی حصہ دے کر آنے میں بات کرتا رہا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے پہنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ اس سے کنکریوں کو برابر کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر کہا، جن لوگوں کو صفیں سیدھی کرنے پر متعین کیا گیا تھا انہوں نے آ کر کہا کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں. پھر مجھ سے فرمایا کہ تم بھی صف میں شریک ہو جاؤ. پھر میں نماز کے لیے صف میں داخل ہو گیا. پھر حضرت عثمان نے نماز پڑھائی. حضرت علی فرمایا کرتے تھے صفوں کو سیدھا رکھو، تمہارے دل سیدھے رہیں گے. صفوں کو سیدھا رکھو تو تمہارے دل سیدھے رہیں گے، اور مل مل کر کھڑے ہو آپس میں، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم نے اپنا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ اس وقت تک نماز کھڑی نہیں کی جاتی تھی، یعنی اقامت نماز شروع نہیں ہوتی تھی جب تک صفیں درست نہ ہو جائیں. ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ملائکہ وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں. عبداللہ بن رفیع کہتے ہیں کہ مجھ سے عامر بن مسعود قریشی نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب اختلاف چل رہا تھا مقام ابراہیم پر صف اول میں، مجھ سے ایک آدمی نے آ کر مزاحمت کی، مجھے وہاں سے ہٹانا چاہا. میں نے کہا اس سے کیا صف اول میں بہتری نہیں ہے؟ آپ مجھے صف اول سے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صف اول تو بہتر ہے، خدا کی قسم اگر لوگ جان لیں کہ صف اول میں کیا ہے، اگر لوگ جان لیں کہ صف اول کی کیا فضیلت ہے، تو وہ صف اول میں آنے کے لیے آپس میں قرعہ ڈالیں کہ دیکھو قرعے میں جس کا نام آئے وہ صف اول میں آ جاوے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ تمہیں چاہیے کہ پہلی صفوں کو پورا کرو اور دائیں صف کو مکمل کرو، اور دیکھو ایسے قریب دو ستون جن کے درمیان جگہ نہ ہو یا اس سے صفوں میں خلل آتا ہو، اس طرح ستونوں کے درمیان صف بچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا، نماز کھڑی ہوئی تو میں آگے بڑھا اور امام کے پیچھے صف اول میں کھڑا ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلے اور صفوں کو پھاڑتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر پہنچے. حضرت عمر کے ساتھ ایک آدمی تھا جو ذرا سانولے رنگ کا تھا، سانولے رنگ کا، ہلکی سی داڑھی تھی. اس نے پہلے دیکھا سب کی طرف. قیس بن عباد کہتے ہیں کہ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور مجھے ہٹا کر میری جگہ کھڑا ہو گیا. دیکھو یاد رکھو آپ نے فرمایا لیلنی اولو الاحلام والنہی کہ سمجھدار، عقل مند، باشعور، حافظ، قاری، ایسا شخص جو امام کو اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ خلیفہ بن سکے. قاری، عالم، ذی شعور، جس کا نماز پڑھانے پر قدرت ہو، ایسے شخص کا امام کے پیچھے ہونا ضروری ہے. عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کے پیچھے ایسے لوگ نماز مان لیتے ہیں جو نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہوتے. امام کو عذر پیش آ جاوے تو بیچارہ دائیں بائیں جھانک کے کہ کوئی میری جگہ آنے کو ہے ہی نہیں. اس لیے فرمایا لیلنی اولو الاحلام والنہی کہ ذی عقل، سمجھدار، ذی استعداد، پرانے قراء، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے پیچھے رہا کریں، میرا قریب رہیں. چنانچہ اس آدمی نے، فرماتے ہیں قیس بن عباد کہ اس آدمی نے مجھے دھکا دیا، میری جگہ سے مجھے ہٹایا اور پھر میری جگہ کھڑا ہو گیا. مجھے سخت غصہ آیا. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں تو متوجہ ہوئے اور کہنے لگے دیکھو بھائی برا نہ ماننا. کہا برا نہ ماننا، اور دیکھو تمہیں میرے اس فعل سے تکلیف نہ ہو، اور یقیناً تمہیں میری بات سے تکلیف ہوئی ہوگی، بڑا شوق گزرا ہوگا.
لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صف اول میں امام کے پیچھے اہل سبقت یعنی پرانے علماء مہاجرین اور انصار کھڑے ہوا کریں۔ تو میں نے پوچھا آخر یہ کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سید القراء ابی بن کعب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اسی کا سے ہٹایا، خود کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ ابی بن کعب نے فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں۔ اتنا جواب دیا، میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر امام کو کوئی عذر پیش آ گیا تو آپ امام کے خلیفہ نہیں بن سکیں گے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں سے ہٹایا ہے۔ امام کے پیچھے اس کو کھڑا ہونا چاہیے جو نماز میں خلیفہ بننے کے لائق ہو۔ میں آپ سے زیادہ پرانا ہوں، مطلب یہ تھا کہ اگر امام کو کوئی عذر پیش آ گیا تو آپ امام کے خلیفہ نہیں بن سکیں گے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں سے ہٹایا ہے۔ امام کے پیچھے اس کو کھڑا ہونا چاہیے جو نماز میں خلیفہ بننے کے لائق ہو۔